ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے اپنے رب سے، اے رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، فرمایا 4 پرندے لے کہ اپنے ساتھ اسے ملا لے۔ ثم جعل على كل جبل منهن، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے۔ ثم منہن جزءا ثم ادعوهن یأتینک سعیا، پھر انہیں بلا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے ہوئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا، اور سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا ولی اور مددگار ہے، اور وہ کس طرح اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پہلی جگہ مدد فرمایا جب نمرود سے مقابلہ ہوا تب، اور پھر حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور ان کو 100 سال تک موت دی، پھر اٹھایا، کھانا خراب نہیں ہوا، گدھا سڑ گیا۔ اور یہاں پر اب یہ ایک تیسری چیز اور تیسرا واقعہ جس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ کا جلوہ دکھا رہا ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نمرود سے مقابلے سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے، اس سلسلے میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب نمرود نے یہ کہا تھا کہ میں بھی مارتا چلاتا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے دعا کیا تھا کہ مولا تو مجھے دکھا دے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور ایک واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم ہوا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب ترین شے کی قربانی دو، یعنی حضرت اسماعیل کی قربانی مانگی گئی، اور جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ذبح کیا، جنت سے دمبا آیا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فدیہ ادا کیا گیا، تو اس وقت دعا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا کہ 4 پرندوں کو لے۔ یہ اسی واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہاں فرمایا ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا۔ رؤیت کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، اور اسے مشاہدہ کہا جاتا ہے، اور مشاہدے کے بعد جو یقین پیدا ہوتا ہے اس میں کسی طرح کا تزلزل نہیں ہوتا ہے۔ ایمان بالغیب مومن کے لیے ضروری ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو ایمان ہوتا ہے وہ ایمان بالشہادت ہوتا ہے، وہ دیکھ کر کے ہوا کرتا ہے، وہ مضبوط قسم کا ہوتا ہے۔ میں واقعات دیکھ کر کے آؤں، آپ سن کر کے یقین کریں، میں دیکھ کر کے یقین کروں، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔
ہم یہاں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں کہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے، یقین ہے، لیکن اگر وہاں جا کے دیکھ لیتے ہیں تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا جو ایمان ہوتا ہے وہ ایمان بالمشاہدہ ہوتا ہے، اور اس سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یقین نہیں تھا، نہیں، اس یقین کو اور اعلیٰ درجے تک پہنچانا مقصود تھا۔ تو عرض کیا کہ ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا یقین کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلبی کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لے لے۔ اب یہ تیری مرضی ہے تو کس پرندے کو لیتا ہے، ایک اس میں سے مور، کبوتر، اور ایک گدھ یا اور کوئی پرندہ تھا، اور ایک جو ہے کوا تھا۔ 4 پرندوں کو لیا اور پھر حکم دیا کہ اسے ذبح کر، اس کی بوٹی کر دے، اور سب کے گوشت کو آپس میں خلط ملط کر دے، ملا دے۔ چونکہ یہ ایک ہوتا ہے ذہن میں آتی ہے بات نہ، کہ جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں ایک واقعہ ہے یہ بھی کہ سمندر کے کنارے آپ کھڑے تھے، ایک مردہ جانور سمندر کے کنارے پڑا تھا۔ جب پانی چڑھتا تھا تو مچھلیاں اس میں سے کھاتی تھیں، اور جب پانی اترتا تھا تو مچھلیاں پانی کے ساتھ چلی جاتی تھی، تو جانور آ کر کے کھاتے تھے جنگلی، اور اوپر سے پرندے آ کر کے کھاتے تھے، اور محشر میں اس جانور کو زندہ بھی کرنا ہے۔ تو یہ بات انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ ایک جانور، اس کا گوشت کا کچھ حصہ مچھلیوں کے پیٹ میں ہے، کچھ حصہ جانوروں کے پیٹ میں ہے، کچھ حصہ پرندوں کے پیٹ میں ہے، تو یہ کیسے اکٹھا ہوگا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا 4 پرندوں کو لے لیں اور سب کے گوشت کا ذبح کر کے گوشت خلط ملط کر دیں، تاکہ یہ جو شبہ آدمی کے ذہن میں آئے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا، یہ سمجھ میں آ جائے اور قدرت کاملہ کو دیکھ لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے لیا، اسے ذبح کیا، سب کے گوشت کو ملا دیا، اور پھر فرمایا ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، اور ان میں سے ایک ایک حصے کو 4 پہاڑوں پر الگ الگ رکھ دے۔ تو 4 پہاڑوں پر الگ الگ رکھ دیا۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر انہیں بلا۔ یہ نہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں حکم دوں گا، یہ نہیں، تو ہی بلا دے، آج مطلب تیرے ہی ذریعے یہ قدرت میں دکھا دیتا ہوں۔ ثم ادعوہن، پھر انہیں بلا، یأتینک سعیا، وہ پیر کے بل دوڑتے ہوئے وہ تیرے پاس آ جائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حکم دیا اور ایک ایک پرندے کو آواز، نام لے کر کے آواز دیا، تو ساری بوٹیاں اڑ اڑ کر کے وہ جڑیں آپس میں، اور پرندہ بن کر کے وہ زندہ ہو کر کے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے۔ تو جب حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے یہ کام کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کتنی کامل ہے۔ وہ کروڑوں جگہوں میں اگر آدمی کا حصہ، جسم کا حصہ اگر بٹا ہوگا، تو اللہ رب العزت تو پھر ارادہ فرمائے گا اور پیدا ہو جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قیامت میں ہم اسی بدن کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، نیا بدن نہیں ہوگا، یہی بدن ہوگا، گوشت کے یہی اجزاء، پوست کے یہی اجزاء، یہی ہڈیوں کے اجزاء ہوں گے محشر میں۔ دوسری بات اس سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے رکتا ہے یا چلتا ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کی مشیت، اس کے ارادے سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے واسطے سے وہ کام کیا کرتا ہے، ہوتا اللہ کے حکم سے۔ یہاں دیکھیں وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ مجھے یہ دیکھا تو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ تو بلا دے، زندہ کرنا میرا کام ہے، تو بلا دے، زندہ کرنا میرا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حیرت انگیز باتیں اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پر کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں ایک یہودی نے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس درخت کو اپنے پاس بلا لیں،
تو اللہ کے نبی نے یہی تو کہا تھا کہ میں اگر جا کے کہوں گا تو کہے گا کہ جادو کیا ہے، تو ہی جا کے کہہ دے تجھے اللہ کا نبی بلا دے رہا ہے۔ تو وہ یہودی جا کر کے اس نے کہا تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے، درخت چلتے ہوئے آ گیا تھا، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی مسجد شجرہ کے نام سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب بلایا تو پاؤں کے بل وہ پرندے سب گوشت آپس میں ملا، اور پھر جو ہے ان کے اندر روح پڑ گئی اور دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کام بھی کرتا ہے اس میں ایک حکمت پوشیدہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان کامل سے سرفراز فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔